مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، بولنا ہے، وہ ہے توکل علی اللہ۔ توکل علی اللہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اور توکل کرے تو کیسے کرے، اور کن حالات میں کرے، اور کب کرے، اور کیسے کرے؟ توکل کیسے کیا جاتا ہے اور توکل کس طرح سے کرنا چاہیے؟ آئیے ہم قرآن کریم کی آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس کی مد نظر ہم دیکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کے لیے جگہ بنا دے گا، ان کے لیے سبیل نکال دے گا، ان کے لیے راستہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ میرے پاس کس طرح سے روزی پہنچ گئی ہے۔ اور آگے کے جملے دیکھیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹ توکل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، ڈائریکٹ بھروسہ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، پہلے کہا کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کے لیے راستہ نکال دے گا، سبیل نکال دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آتا ہے، ایک غریب انسان آتا ہے، ایک مسکین آتا ہے، اور آ کر کہتے ہیں شیئا للہ، اللہ کے نام پر کچھ مرحمت فرما دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے نانا کا حکم ہے جب کوئی فقیر، کوئی مسکین سوال کرے، کچھ مانگے تو اس کو خالی ہاتھ مت جانے دو، جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ گھر میں کچھ سامان ہے تو دے دو۔ جا کے حسن جاتے ہیں، اپنی ماں سے کہتے ہیں کچھ گھر میں سامان ہے تو دے دو، کچھ پیسے ہیں تو دے دو۔ فاطمہ کہتی ہے گھر میں تو البتہ 6 درہم رکھے ہوئے ہیں، 6 پیسے ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، رات کا کھانا بھی کھانا ہے، روٹی بھی بننا ہے، گھر میں اور بہت ساری کام ہوا کرتے ہیں، وہ سب کام باقی ہے۔ حسن آ کے اپنے ابو سے کہتے ہیں ابو، ماں نے ایسا ایسا کہا ہے کہ ان 6 درہم کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، ان 6 درہم کے علاوہ کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، رات کا کھانا بھی کھانا ہے، رات میں روٹی بھی بننا ہے، اور بہت ساری کام ضرورت ہے، وہ سب باقی ہے۔ کہے حسن جاؤ ان 6 درہم کو لے کر کے آ جاؤ۔ 6 درہم کو لے کر کے جب آ جاتے ہیں حسن،
تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، تمہاری ماں فاطمہ کو 6 درہم پر اتنا بھروسہ کر رہی ہے، اور جو سب کچھ دینے والی ذات ہے ان کے اوپر تمہاری ماں کیوں بھروسہ نہیں کر رہی ہے؟ جاؤ تمہاری ماں کو کہہ دو کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 6 درہم کو لیے اور لینے کے بعد اس فقیر کو، اس مسکین کو دے دیتے ہیں۔ مسکین لے کر دعا دے کر چلا جاتا ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کے پاس پورا دن پڑا ہوا ہے، پوری رات ہے، رات کا کھانا بھی کھانا ہے، روٹی بھی بننا ہے، اور گھر میں کام ہے وہ تمام بھی کرنا ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ اپنے مقصد کے لیے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے مقصد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دیکھتے ایک شخص اونٹ بیچ رہا ہے، ایک یہودی انسان اونٹ بیچ رہا ہے، اس اونٹ کی قیمت لگانے لگے ہیں۔ اس یہودی انسان کہتے ہیں اے علی، اگر نقد لیتے ہو تو 120 درہم، اگر قرضے کے طور پر لیتے ہو، اگر ادھار کے طور پر لیتے ہو تو 140 درہم۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس تو نقد ہے، لینے کا ہے نہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم تو قرضے کے طور پر ہی لے سکتے ہیں۔ اور لے لیے، کہا میں 2-3 دن 4 روز کے بعد آپ کو قرض چکا دوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے 140 درہم میں اس اونٹ کو خرید لیے۔ اس اونٹ کو خریدنے کے بعد وہ یہودی گھر چلا گیا۔ اب علی رضی اللہ عنہ اونٹ کے منڈی میں، اونٹ کے بازار میں چلے جاتے ہیں اور اس اونٹ کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس اونٹ کی خوبصورتی اور تندرستی کو دیکھ کر ہر انسان خریدنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور اس اونٹ کی قیمت 100 سے شروع ہوتا ہے، 100 درہم سے شروع ہوتا ہے، لگتے لگتے 200 درہم کی آخری بولی نکلتی ہے، اور جس کی زبان سے آخری بولی 200 درہم کی نکلی تھی اسی انسان کو فروخت کر دیے، بیچ دیے۔ جس کی زبان سے آخری بولی 200 درہم کی نکلی اسی انسان کو دے دیا علی رضی اللہ عنہ۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی شخص کے پاس جاتے ہیں اور 140 درہم دیتے ہیں۔ یہودی انسان کہتے ہیں اے علی، آپ نے تو 5 دن کا ٹائم لیا ہے، ابھی تو 5 دن ہوا بھی نہیں ہے اور مجھے آج دے رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایسا سسٹم ہے کہ اگر آپ نے پیسہ لے لیا، اگر 15 دن کا اگر ٹائم دیے، اگر آپ کے پاس 10 ہی دن میں انتظام ہو جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں ابھی تو 5 دن باقی ہے، چلو اور مال لے لیتے ہیں اور نفع کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہاں جو ہے سسٹم نہیں تھا، آج ہی ہوا تو ہم آج ہی دے دیں گے، کیوں ہم رکھیں 5 دن۔ اب علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ نکل کر کے آئی، میں یہاں ہوں، کر لو یہ 60 درہم۔ علی رضی اللہ عنہ کے 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دے دینا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اگر لڑکی صحیح ہے، اگر لڑکی اچھی ہے، اگر گھر کے مزاج کو صحیح ڈھنگ سے چلا سک رہی ہے، وہ پیسے کو جو ہے برباد نہیں کر رہی ہے، تو آپ پورے دن بھر کی کمائی، پورے ہفتے کی کمائی، پورے مہینے کی کمائی، پورے سال کی کمائی اپنی بیوی کو سونپ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بیان مت کرو، نہ تو آج ہی عورتیں سوال کرنے لگے گی۔ دیکھا نہیں علی اپنی بیوی کو دیتے تھے، آج تو آپ فرینڈ لاپری کے لیے بھی نہیں دیتے ہیں، پونس کے لیے بھی تو نہیں دیتے ہیں، چوڑیوں کے لیے بھی تو نہیں دیتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی ہے، اگر آپ کو اعتماد ہے، تجربہ ہے، بھروسہ ہے کہ میری بیوی گھر چلانے میں اچھی ہے، صحیح ہے، پیسہ برباد ہونے نہیں دیتی ہے، فضول خرچ نہیں کرتی ہے، تو آپ دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ سونپ سکتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے اے علی، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ تو 6 درہم لے کر گئے ہیں اور آپ 60 درہم لے کر کے آ رہے ہیں۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میری پیاری بیوی، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کے لیے راستہ نکال دے گا، نکلنے کے لیے سبیل نکال دے گا، جگہ بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اے فاطمہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں 6 درہم دیں گے اور ہمیں 60 مل جائے گا، ہمیں تو دنیا ہی میں مل گیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر 1 درہم اگر جو شخص اگر خرچ کرے گا اس کو 10 درہم کے ثواب کے مقابلہ میں دیں گے۔ تو یہ تو دنیا ہی میں مل گیا ہے، ہمارے نام اعمال میں تو لکھ لیا گیا ہے، ہمارے رجسٹر میں تو لکھ لیا گیا ہے۔ اے فاطمہ، اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، جو اللہ کی ذات پر توکل کر لے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تمنا، یہ آرزو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ تجربہ، یہ خواہش ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، اے پاک پروردگار عالم، تو ہم سب کو اللہ کی ذات پر بھروسہ، کامل توکل اور ایمان رکھنے کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں آپ سے ڈرنے اور خوف اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ، ہماری روزی روٹی میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کامل اور توکل اور بھروسہ رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا